اسلام، پاکستان اور انٹیلیجنس کا نظام۔ 1978 میں جنرل محمد ریاض خان نے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے چارج سنبھالا۔ جنرل ریاض بنیادی طور پر مذہبی آدمی تھے، انتہا ایماندار، پیشہ ور اور اپنے فرائض سے عبادت کی حد تک لگاؤ رکھنے والے دلیر اور کبھی نہ جھکنے والے سپاہی، جن کا طرز زندگی بھی انتہائی سادہ تھا۔ ایک روز ان کے سوال نے مجھے بہت زیادہ حیرت میں کر دیا۔ انہوں نے سادگی سے پوچھا، ہم جو کام کرتے ہیں کیا یہ انسانی ضمیر کے خلاف نہیں ہے؟ دوسروں کے راز معلوم کرنا، ان کی جاسوسی کرنا اور مختلف روپ دھار کر دوسروں کو دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو میں یہ سوال سن کر چونک سا گیا تھا، پھر میں نے دھیمے انداز میں کہا، نہیں سر، ہمارے مقاصد نیک ہیں، ہم یہ سب اپنے وطن کی حفاظت اور استحکام کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ صرف ہمارے ملک اور قوم کا دشمن ہے۔ ہم دشمنوں کے ایجنٹوں، چوروں اور مکاروں کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کام قابل احترام ہے اور ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخ رو ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری اس وضاحت نے انہیں مطمئن نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ کام قرآن اور سنت کی روح سے جائز ہے؟ میں ان کا نقطہ نظر سمجھ رہا تھا۔ سر، میں مذہب پر اتھارٹی تو نہیں ہوں، مگر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ میں نے اپنے جواب کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا، اسلامی تاریخ کے اولین دور میں جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو اپنے قریبی ساتھیوں تک سے چھپا کر رکھا اور شب ہجرت اپنے بھائی حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اللہ نے ایک مکڑی کو اس غار کے منہ پر جالا بننے کا حکم دیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ قیام فرما کر کفار مکہ سے اپنی جان بچائی تھی۔ حتیٰ کہ کفار مکہ کو دھوکہ دینے کی خاطر اللہ نے کبوتروں کے ایک جوڑے کو غار کے منہ پر انڈے دینے کا حکم بھی دیا تھا۔ یہ سب اللہ کے احکامات تھے جن سے کفار مکہ دھوکہ کھا گئے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے جاسوس دشمن کی فوجی قوت کا اندازہ لگانے اور ان کی پوزیشنوں کو دیکھنے کے لیے دشمن کے علاقوں میں بھجوائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مومنوں کو اپنے راز چھپانے کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ انٹیلیجنس کا یہ سلسلہ نہ صرف اسلام کی روح سے جائز ہے بلکہ عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ جنرل صاحب نے کہا، پھر بھی کیوں نہ ہم جنرل ہیڈ کوارٹر کے شعبہ مذہبی امور سے اس کی وضاحت طلب کر لیں۔ ان کی خواہش پر اس زمان میں فوج کے مذہبی شعبے کو ایک تفصیلی نوٹ بھیجا گیا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر سے جلد ہی ہمارے سوالوں کا جواب بھی مل گیا۔ یہ ایک خاصا طویل مضمون تھا۔ ہم نے اس مضمون کو ایک کتابچے کی صورت میں شائع کروایا اور اسے تمام متعلقہ دفاتر میں بھجوا دیا تاکہ ہمارے ساتھی اس کا مطالعہ کریں اور ان کے جذبوں کو اس حوالے سے مزید تقویت مل جائے کہ ہمارا کام قرآن اور سنت کی روح سے نہ صرف جائز ہے بلکہ انتہائی اہم اور قابل تحسین ہے۔ ہم نے قرآنی آیات پر مشتمل کچھ سیکیورٹی پوسٹرز بھی شائع کروائے جو آج بھی مختلف دفاتر میں آویزاں ہیں اور ہمارے افسروں، جوانوں اور ایجنسیوں کو رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ اس کتابچے سے چند اقتباس قارئین کی نظر کیے جاتے ہیں۔ انٹیلیجنس کی اسلامی اساس۔ ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت سے قرآن حکیم زندگی کے ہر پہلو کے لیے اصول فراہم کرتا ہے، لیکن چونکہ اسلام کسی خاص دور یا جغرافیائی خطے تک محدود نہیں ہے، اس لیے ان رہنما اصولوں کے عملی شکل اور طریقہ کار کی تفصیلات کا تعین نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی افاقیت ہی ہے جو مسلمانوں کو آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو مختلف شعبوں کو منظم کر سکیں۔ انٹیلیجنس کی اسلامی اساس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، نخلا تک چلے جاؤ، وہاں پہنچ کر مخفی طور پر قریش کے حالات معلوم کرو اور ہمارے پاس ان کی خبر لاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قرابت دار کی قیادت میں 12 آدمی پر مشتمل جاسوس کا ایک قافلہ ترتیب دیا تھا اور ان کو مدینہ اور مکہ کی درمیانی منزلوں پر واقع نخلا کے مقام کی طرف بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ اپنا آپ ظاہر نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاسوسی کے لیے اسلام میں بھی فرضی تشخص اور فرضی کہانی کی اجازت ہے جس کو جھوٹ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں انٹیلیجنس کی ابتدا۔ مدینہ میں ورود کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نواحِ مدینہ میں پانی کے قدرتی چشموں، نامعلوم راستوں، قریش کی جنگی
تجارتی اور سیاسی سرگرمیوں اور مدینہ میں مقیم یہودیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا بندوبست کیا۔ اوپر نخلا کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی قسم کا دوسرا واقعہ جنگ خندق سے متعلق ہے۔ کفار کا لشکر خندق کے پار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا، تم جاؤ اور خبر لاؤ کہ کفار کس حال میں ہیں، مگر ہاں دیکھو وہاں کسی پر حملہ مت کرنا۔ یہ دوسری ہدایت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لانے کا طریقہ بھی متعین فرما دیا، یعنی حملہ نہ کر کے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو۔ جدید انٹیلیجنس میں کور اسی فرمان سے مماثلت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان خندق پار کر کے قریش کے لشکر میں گئے، لشکر کی تعداد وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو سردی سے کانپ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کمبل اوڑھایا اور جنت کی بشارت دی۔ اس واقعے سے انٹیلیجنس کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹیلیجنس کوئی ناپسندیدہ کام نہیں۔ جس کام کے کرنے والے کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو وہ کیسے غیر مستحسن ہو سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ انٹیلیجنس کی جدید صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن کا ایک قیدی لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ لشکر کفار کی تعداد کیا ہے؟ وہ تعداد نہ بتا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کفار کے لشکر میں کتنے اونٹ روزانہ کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں؟ اونٹوں کی تعداد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تعداد اخذ کر لی۔ اس واقعے میں اگر ایک طرف جنگی قیدیوں سے پوچھ گچھ کے کچھ اصول ہیں تو دوسری طرف غیر متعلق جزیات سے مطلوبہ نتائج اخذ کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سکھانے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ یہودیوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ اسی طرح تاریخ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فتح خیبر سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ مکہ ہی میں رہ کر مشرکین مکہ کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر بھیجا کرتے تھے۔ دشمن کے خلاف خبر رسانی کے متعلق اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کے چند واقعات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اب ہم مدافعانہ یا کاؤنٹر انٹیلیجنس کی جانب آتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں اس میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کو مناسب اہمیت نہ دینا زیادہ خطرناک مترادف ہوگا۔ آگے کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔